بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کل سورہ بقرہ سے متعلق اور اس کے فضائل بیان کیے گئے تھے اور چند ایک آیت کا ترجمہ بھی کیا گیا تھا۔ آج اس سے متعلق معارف و مسائل۔ الف لام میم جو سورہ بقرہ کے شروع میں ہیں اور اسی صورت میں نہیں بلکہ بہت سی صورتوں کے شروع میں الفاظ آئے ہیں، الف لام میم صاد حامیم عین سین قاف، اس طرح سے جو چند حروف سے مل کر کے ایک کلمہ بنتا ہے۔ اصطلاح میں حروف مقطعین کو حروف مقطعہ کہا جاتا ہے اور ان میں سے ہر حرف جدا جدا یعنی ساکن اور الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں ہے الف لام میم، یہ الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور حروف مقطعہ صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان کے متعلق بعض مفسرین کرام نے جو الفاظ ہیں یہ فرمایا ہے کہ ان صورتوں کے نام ہیں، کہ جن صورتوں کے شروع میں ہیں تو بعض مفسرین نے کہا کہ ان صورتوں کے نام ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ اسماء الہیہ کے رموز ہیں، مگر جمہور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین رحمت اللہ علیہ اور علماء امت کے نزدیک راجح اور اصل بات یہ ہے، زیادہ قوی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رموز و اسرار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راز کی باتیں ہیں۔ ان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرسنلی اور معاملی اور نجی اور راز کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا علم امت کے اوپر نہیں کھولا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کا اور ان حروف کا علم دے دیا ہو، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے اوپر امت تک ان کی تعلیم روک دی گئی ہو کہ ان کا معاملہ آپ کے اور میرے درمیان ہے، اور یہ بطور راز کے آپ کو بتا دیا گیا ہے، جس کی تبلیغ اور جس کا پہنچانا، جس کا واضح کرنا امت کے واسطے روک دیا گیا ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر اور تشریح کہیں ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہیں ان الفاظ کی، ان حروف کی تشریح نہیں فرمائی ہے، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سکھا بھی دیے تھے اور آپ علیہ السلام کے اوپر تعلیم کو روکا نہ جاتا تو یقیناً آپ علیہ السلام اپنے پاس اس کو جمع کر کے نہ رکھتے، اپنی امت تک ہر بات کو جس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے پہنچایا ہے، اسی طرح سے ان رموز کا اور ان الفاظ کا، حروف مقطعات کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت تک ضرور پہنچاتے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رموز و اسرار ہے، راز کی باتیں ہیں، جن کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، اور ہمیں اس چکر میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نہ مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، نہ نبی پاک علیہ السلام سے منقول ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظ ذالکہ کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ وہ چیز دیکھو، یہ جس طریقے سے آدمی دکھاتا ہے کسی چیز کو کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں نا، وہ زمینیں جو پڑی ہوئی ہیں یہ میرے باپ دادا کی زمینیں ہیں، ہم ان پر راز کرتے تھے اور یہاں ہم کھیتی کیا کرتے تھے، اس طرح کی بات بتانے کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دور کے اشارے کے واسطے آتا ہے۔ اور کتاب سے مراد ذالکہ کے بعد لفظ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظ کتاب جو ہے اس سے مراد قرآن کریم ہے، بلکہ اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ ریب اس کے بعد جو لفظ ہے لا ریبہ، ریب کے معنی آتے ہیں شک کے، اور اس سے پہلے لفظ لا جو ہے اس کے معنی نہیں کے آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو ترجمہ اور معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
یہ موقع بظاہر اشارے بعید کا نہیں تھا، اس لیے کہ اشارہ کرنے کا مقصد جو ہے اور اشارہ جو پایا جاتا ہے وہ اسی کتاب کی طرف پایا جاتا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اسی کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتاب، جس کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ یہ وہی کتاب ہے۔ اس سے اب اس کی تشریح کیا ہوگی؟ اشارے بعید کی طرف اس لیے اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کو بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستہ دکھا دیجئے، اور صراط مستقیم کی بندہ جو درخواست کر رہا تھا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا قرآن اسی درخواست کا جواب اور بصورت قبولیت دعا جو بندے نے کی تھی کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی دعا قبول کر کے اور صراط مستقیم کی تشریح و تفصیل جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی ہے اور یہ پورا قرآن آپ کی ہدایت کے واسطے بھیج دیا ہے جو ایک آفتاب کے مانند ہے۔ اب جو انسان راہ ہدایت چاہتا ہے اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس قرآن کریم کے مقتضا پر عمل کرے، اس کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر اتارے۔ اس طرح سے میں یہاں اشارے بعید اس معنی پر ہے، جیسے ایک تو مثال اللہ مفسرین نے خود بیان کر دی ہے، ایک موٹی سی مثال میں آپ سے بیان کر دوں کہ کوئی آدمی کسی چیز سے متعلق بات کرتا ہے کہ بھائی مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، کسی نے کوئی مطالبہ کیا کہ بھائی مجھے وہ چیز لا کر کے دینا، کہ ٹھیک ہے میں لا کر کے دے دوں گا۔ اب اس کے بعد اس نے اس بات کو مان لیا جس سے اس نے کہا، اس کو مانا اور ماننے کے بعد وہ اس چیز کو لے آیا۔ اب جس نے اس چیز کو منگانے کے لیے کہا تھا وہ کہے گا اچھا یہ ہے وہ چیز، تو یہاں کیا ہوا؟ یہ وہ کس نے استعمال ہوا؟ چیز تو سامنے موجود ہے لیکن پھر بھی لفظ وہ اشارے بعید استعمال کر رہا ہے، تو اس معنی پر ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی ہے کہ یہ وہ چیز ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کا تم پیچھے سوال کر رہے تھے، صراط مستقیم راہ ہدایت کا جس کا تم سورہ فاتحہ میں سوال کر رہے تھے، اللہ نے یہ وہ کتاب دی ہے تم کو، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے آپ کو راہ ہدایت دے دی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے آپ کو قرآن کریم مکمل طور پر دیا ہے۔ اب جو چاہتا ہے کہ وہ راہ ہدایت اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے مقتضا کے اوپر عمل کرے اور اپنی زندگی کو سنوارے۔ اور پھر اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ کسی کلام میں شک و شبہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ خود کلام کے اندر کوئی غلطی ہو، کسی چیز میں شک و شبہ کی دو چیزیں ہوتی ہیں، دو باتیں ہوتی ہیں، دو صورتوں کی وجہ سے کسی چیز میں شک پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو تو وہ کلام محل شک و شبہ ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہو، اس صورت میں کلام محل شک و شبہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی کی کج فہمی یا کم فہمی کی وجہ سے اگر کسی چیز کے اندر کسی کو شک واقع ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ چیز غلط نہیں ہو جاتی ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر چند آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسور مثلی، کہ جب کفار مکہ نے قرآن کریم کے اوپر اشکال اٹھایا تھا اور اس کے اندر شک اور شبہ پیدا کیا تھا، پہلے والی صورت جو شک کی ہے کہ خود کلام غلط ہو تو ایسا تو اللہ کے کلام کے ساتھ وابستگی ہو ہی نہیں سکتی ہے، دوسری والی جو غلطی ہے جس کی وجہ سے کلام کے اندر شک و شبہ انسان کو لگتا ہے وہ کج فہمی اور کم فہمی کی وجہ سے لگتا ہے۔ تو کفار مکہ کے ساتھ یہی والی غلط فہمی جوڑی ہوئی تھی، کج فہمی بھی ان کے ساتھ تھی، کم فہمی بھی ان کے ساتھ تھی، انہوں نے اللہ کے کلام کو نہیں سمجھا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا کلام ہے، اسی لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے اندر شک پیدا ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کے ذریعے سے چیلنج کروایا تھا
کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ مثلی، کہ اگر تم کو اس چیز کے اندر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل فرمائی ہے، محمد کے اوپر اور محمد کی امت کے اوپر جو ہم نے کلام نازل فرمایا ہے، اگر تمہیں اس کے اندر شک ہے اور تمہارے اندر اتنی ہمت اور طاقت و قوت ہے تو تم اس کی مثل لا کر کے دکھاؤ۔ لیکن تمام فصحاء عرب، بلغاء عرب اور تمام کفار مکہ اور مشرکین اس بات کو دیکھ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے حیران و ششدر رہ گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا اور اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ یقیناً یہ محمد کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ اس لیے کسی بھی کلام کے اندر، کسی بھی بات کے اندر شک پیدا ہونے کی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں، ایک تو یہ کہ خود کلام غلط ہو اور میرے رب کا کلام غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری چیز، دوسری بات یہ ہے جس کی وجہ سے کسی بات کے اندر شک پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کم عقلی ہو، کم فہمی ہو، اس کے دماغ صحیح کام نہ کرتا ہو، تو جس کسی کے اندر کم عقل ہو، کم فہم ہو، کج فہم ہو، تو اس کے کج فہمی سے، کم عقلی سے اس کلام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ کلام جیسا ہے ویسا کہ ویسا درست رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کے اندر کہہ دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہزاروں کم فہموں یا کج فہموں کے شبہات اور اعتراضات کی وجہ سے، ان کے اعتراضات کرنے کے باوجود بھی یہ کہنا صحیح ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کتاب میں اس کا انٹروڈکشن کرا دیا ہے۔ کسی بھی کتاب کو، کوئی دنیاوی کتاب ہو یا جو بھی صحیفہ انسان لکھتا ہو، کوئی خریدہ یا خط لکھتا ہو، تو سب سے پہلے اس چیز کے اندر ذکر کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ کوئی کتاب آپ نے اس کا مطالعہ کرا ہوگا تو سب سے پہلے اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہے۔ وہی انٹروڈکشن کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے صفحے کو لکھا ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، یہ گویا کہ پریچے ہے اور انٹروڈکشن ہے اس کتاب کا، کہ وہ کتاب ہے سب سے پہلے سن لیجئے کہ آپ کو بعد میں چل کر کے کوئی آپ شک کرنے لگے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، آپ ایسی کتاب کو پڑھنے والے ہیں۔ گویا کہ پریچے کے طور پر اور اس کا تعارف کرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت لائے ہیں، اور اس آیت کے بعد اور بھی اس سے متعلق پھر مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ تو گویا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت اور اس کتاب کا تعارف کرایا ہے کہ جو کتاب تم شروع کرنے والے ہو، جو راہ ہدایت تم پڑھنے والے ہو، یہ وہ چیز ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ ہے، وہ متقین کا حصہ ہے۔ اگرچہ کہ قرآن کریم کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے واسطے ہے بلکہ تمام کائنات کے واسطے قرآن کریم کی ہدایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان آ چکا ہے کہ ہدایت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو ہدایت وہ ہے جو تمام مخلوقات کے اوپر عام ہو، دوسری ہدایت وہ ہے جو خاص مومنوں کے واسطے ہو، اور تیسری ہدایت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب خاص متقی بندوں کے واسطے ہوتی ہے۔ ہدایت کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو تمام مخلوق کے اوپر ہو، اس میں کافر، مشرک، حیوان، جانور، نباتات، کوئی کسی چیز کا فرق نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت ہوتی ہے۔ دوسری وہ ہے جو مومنوں کے واسطے خاص ہوتی ہے، اور تیسری ہدایت وہ ہے جو مومنوں میں صرف خاص بندوں کے واسطے خاص ہوتی ہے۔ یہاں پر مراد وہی تیسری والے درجہ ہے جو مقربین کے لیے خاص ہے۔ پھر اس کے درجات کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے مختلف مواقع میں کہیں ہدایت عامہ کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام ہدایت کا ذکر فرمایا ہے، کہیں ہدایت خاصہ کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص ہدایت کا خاص بندوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر اس جگہ پر ہدایت خاصہ کا ذکر ہے اس لیے کہ متقین کی تخصیص اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اگر یہاں پر عام رحمت اور عام ہدایت مقصود ہوتا بیان کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اعتبار سے الفاظ کو استعمال کرتے، لیکن اس جگہ پر خاص لوگوں کے بارے میں خاص لوگوں کی ہدایت کو بیان کیا گیا ہے، متقین کی ہدایت کو بیان کیا گیا ہے کہ
راہ ہدایت ان لوگوں کے واسطے، ہدایت دکھلانے والی کتاب ہے ان لوگوں کے واسطے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین ہیں۔ اور کسی انسان کا اب اس بات کو شک کرنا کہ یہ ہدایت کی متقیوں کو کیا ضرورت ہے، متقی تو خود بخود راہ ہدایت پر ہوتے ہیں، تو ان کو راہ ہدایت پر بیان کرنے کی یا لانے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متقین کا لفظ بیان کیا ہے اس کے اندر اس سے مراد خاص لوگ ہیں۔ یقیناً جہاں خاص چیز مراد لی جائے عام چیز اس کے اندر خود بخود داخل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خاص چیز کا ذکر کرنے سے، بڑا عدد ذکر کرنے سے، بڑی چیز کا ذکر کرنے سے چھوٹی چیز خود بخود اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے کہا گنتی کے اعتبار سے 5، اب 5 کے اندر 4 شامل ہے کہ نہیں، 4 کے اندر 3 شامل ہے کہ نہیں، تو بڑے عدد کے اندر خود بخود عام چیز داخل ہو جاتی ہے۔ ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس متقین کو لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ صرف متقیوں ہی کے واسطے نہیں ہے، خاص متقیوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، اس لیے اللہ نے متقیوں کے لفظ کو استعمال کر لیا ہے۔ اور متقین کے لفظ سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر عام ہدایت اور عام لوگ خود بخود داخل ہو جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ سمجھنا کہ قرآن کریم غیر متقیوں کے واسطے نئی ہدایت نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یقیناً قرآن کریم ہر ایک کے واسطے ہدایت ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پر متقین کی خصوصیت سے لازم نہیں آتا ہے کہ قرآن کریم غیر متقیوں کے واسطے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام متقیوں کے واسطے بھی ہے، غیر متقیوں کے واسطے بھی ہے، مومنوں کے واسطے بھی ہے، غیر مومنوں کے واسطے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی کم فہمی اور کج فہمی کی وجہ سے وہ اس کلام کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر بسنے والے ہر کافر کو، ہر مشرک کو اس کلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ متقین کی خاص صفات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ متقیوں کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ ھدی للمتقین کے بعد والی جو 2 آیتیں ہیں، یعنی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ بہت دیر سے آپ بھی متقی لفظ سن رہے ہیں نا، کہ متقی ہوتا کون ہے، کیا ہے متقی۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں جو متقین کی مخصوص صفات کو بیان اور علامات کو بیان کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے، انہی کا راستہ، انہی متقیوں کا راستہ جس پر یہ عمل کرتے ہیں صراط مستقیم ہے۔ جس کو سیدھے راستے کی طلب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سیدھے راستے کو اختیار کرے تو اس جماعت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کو اپنا نصب العین بنا لے۔ کون سی جماعت ہے جس کا ذکر ابھی 1 منٹ کے بعد آنے والا ہے؟ وہ جماعت شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی مخصوص صفات کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں کہ جن لوگوں نے یہ جو 2 آیتیں ہیں ان کے اندر اس سے پہلے ہی اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے، وہ ان آیات کی تشریح ابھی آ رہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی یقیناً کامیاب لوگ ہیں۔ اب وہ 2 آیتیں کون سے ہیں، ان کی کیا تشریح ہے وہ آ رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے وہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات ہیں اور متقین کی صفات ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس آیت میں متقین کی 3 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں
جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اقامت صلاۃ یعنی نماز کو قائم رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ تین صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اور متقیوں کی بیان فرمائی ہیں کہ متقیوں کے اندر تین صفات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو باتیں بتائی ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے اقامت صلاۃ یعنی متقیوں کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت کو ذکر کیا ہے متقیوں کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے ضمن میں بہت سے اور اہم مسائل مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں، وہ تدریجاً اور تھوڑا بیان کیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے ایمان کی تعریف۔ ایمان کی تعریف کو قرآن کریم نے یؤمنون بالغیب کے صرف دو لفظوں میں سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے، اور لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھنے کے واسطے جو سب سے پہلی مومنوں کی اور متقیوں کی صفت ہے یؤمنون بالغیب، ان کو سمجھنے کے واسطے ہمیں ان کی تعریف اور ان کے معنی کو سمجھنا پڑے گا۔ لغت میں کسی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کی ایک اور تعریف ہے وہ والی کہ بنا دیکھے کسی چیز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو مان لینا، لیکن لغت کے اعتبار سے جو ایمان کی تعریف ہے وہ تعریف بھی آئے گی۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے محسوسات اور مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ کیا لفظ بول دیے مفتی صاحب نے، محسوسات اور مشاہدات میں کسی چیز کی تصدیق کر دینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ محسوسات یعنی کسی چیز کو محسوس کر لینے سے، اور مشاہدات یعنی کسی چیز کو دیکھ کر کے اس کی تصدیق کر دینا، یہ ایمان میں داخل نہیں ہے۔ مثال، کسی شخص نے کوئی سفید کپڑا خریدا اور وہ کپڑے کی تعریف کر رہا ہے، سفید ہے یا سیاہ ہے، کہ بھئی یہ کپڑا سفید ہے اور یہ کپڑا سیاہ ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے دیکھ کر کے اس کو کہہ دیا کہ ہاں بھئی یہ کپڑا سفید ہے اور یہ کپڑا کالا ہے، تو یقیناً یہ ایمان نہیں ہوا۔ اس کا تصدیق کرنا کہ یہ سفید ہے اور یہ کالا ہے، اس بات کی تصدیق یہ ایمان کا تقاضا نہیں، کہ یہ ایمان کی تعریف نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ اس چیز کے اندر اس آدمی کی بات کے اوپر اعتماد نہیں پایا گیا ہے جس آدمی نے ڈاکٹر صاحب کو یہ دکھایا کہ یہ کپڑا سفید ہے یا کالا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ خود اپنی عقل سے سمجھ کر کے، اور ان کی عقل نے تقاضا کیا اور ان کی عقل نے ان کو بتایا کہ ہاں یہ کپڑا سفید ہے اور یہ کالا ہے۔ ان کے خود کے علم کی وجہ سے انہوں نے اس کی تصدیق فرمائی ہے، اس کے اعتماد پر نہیں کہا ہے، بلکہ انہوں نے خود اس کے علم کو حاصل کیا اور ان کے دماغ میں وہ بات آئی کہ ہاں یہ کپڑا سفید ہے اور یہ کالا ہے، تو یہ تو اپنے علم کی وجہ سے انہوں نے تصدیق کی اور اپنی جانکاری کی وجہ سے تصدیق کی۔ اس کے کہہ دینے پر اور ان کو اس بات کا پتہ نہ ہو اور اس نے اس بات کو کہا ہو، ان کا تصدیق کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آئی ایمان کی تعریف؟ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے محسوسات اور مشاہدات میں سے کسی قول کی تصدیق کرنا یہ ایمان نہیں کہلاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی آدمی سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کپڑے کو سیاہ کہہ رہا ہو اور دوسرا اس کی تصدیق کر رہا ہو، تو اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس تصدیق میں جو بتانے والا ہے کہ یہ کپڑا سفید ہے کالا ہے، اس کے اعتماد کو، اس کے کہنے کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق مشاہدے کی بنا پر کی جا رہی ہے اور دیکھنے کی بنا پر کی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ صرف تصدیق ہوئی اور اس تصدیق کو ہم ایمان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدے کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے کسی بات یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ یہ آگے وہ دوسری تاریخ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر کسی بن دیکھی چیز کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی تصدیق کر دینا، یہ اصل ایمان ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں، اللہ موجود ہے،
یہ بن دیکھی چیزوں کے اوپر کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر ہم نے اعتماد کیا اور ہم نے یہ جانا کہ ہاں یہ نبی برحق نبی ہے، سچا نبی ہے، اس نبی پر ہم نے اعتماد کیا۔ اس نبی کے اعتماد کی بنیاد پر ہم نے اس چیز کو دیکھا نہیں ہے جو انہوں نے بیان کی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کی تصدیق کی ہے اور ہمارے دل نے اس بات کو گردانا ہے اور جانا ہے اور اس کی جگہ ہمارے دل کے اندر آئی ہے کہ ہاں یقیناً یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ یہ ہے ایمان کی اصل تعریف۔ ایمان وہ نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر کے اس کی تصدیق کر دینا، یہ ایمان کی تعریف نہیں ہے، بلکہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ بن دیکھی چیزوں پر، خبر رسول کی بنیاد پر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر، بتانے دینے کی بنیاد پر، ان کی خبر کی بنیاد پر اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کے بعد یؤمنون بالغیب، لفظ غیب آتا ہے۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس سے خمسہ سے اس کا ادراک کیا جا سکتا ہو، اس کا علم حاصل کیا جا سکتا ہو۔ حواس سے خمسہ یہ کیا مصیبت ہے؟ یعنی انسان کی 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو حواس سے خمسہ کہا جاتا ہے، ان سے وہ اس کو محسوس نہ کر سکتا ہو، یعنی حواس سے خمسہ کے اندر داخل ہے۔ آنکھ سے اس کو دیکھ نہ سکتا ہو، کان سے اس کو سن نہ سکتا ہو، ناک سے اس کو سونگھ نہ سکتا ہو، زبان سے اس کو چکھ نہ سکتا ہو، ہاتھ سے اس کو چھو کر محسوس نہ کر سکتا ہو۔ یہ ہے 5 چیزیں: ناک، زبان، کان، آنکھ اور ہاتھ۔ یہ انسان کے حواس سے خمسہ کہلاتے ہیں۔ تو غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس سے خمسہ اس کا پتہ لگا سکے، یعنی اس کی آنکھ اس کو دیکھ نہ سکے، اس کی ناک اس کو سونگھ نہ سکے، اس کی زبان اس کو چکھ نہ سکے، اس کے کان اس کو سن نہ سکے، اس کے ہاتھ اس کو چھو نہ سکے۔ قرآن کریم میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اس کا علم ہدایت عقل اور حواس سے خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پہ آ جاتی ہے۔ تقدیری امور، جنت اور دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء سابقین، جس کی تفصیل اسی سورہ بقرہ کے ختمے میں آئے گی، آمن الرسول میں بیان کی گئی ہے۔ گویا یہاں ایمان مجمل کا بیان ہوا اور آخری آیت میں ایمان مفصل آئے گی۔ شروع میں تو ایمان کی جو باتیں آئی ہیں ایمان سے متعلق، یہ ایمان مجمل ہے، اور اخیر میں جو آمن الرسول سے باتیں بیان کی جائیں گی وہ ایمان مفصل کی ہوں گی۔ بہرحال ہمیں یہاں پر یہ بیان کرنا ہے، یؤمنون ایمان کے معنی سمجھ میں آ گئے، غیب کے معنی بھی قریب وہی ہیں کہ وہ تمام چیزیں اس سے مراد ہوتی ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے خبر دی ہے، اور ہم نے چھپی ہوئی باتوں کا علم حاصل کیا اور چھپی ہوئی باتوں کی ہم نے جو تصدیق کی ہے، یہی غیب کی باتوں پر ایمان لانا ہے۔ غیب کے معنی ہے چھپنے کے اور آنکھوں سے اوجھل ہونے کے، تو جنت، دوزخ، آخرت کا آنا یہ بھی یقینی ہے، یہ ایمان اور غیب کی باتوں پر ایمان لانے میں داخل ہے اور ان کی تصدیق کرنے میں داخل ہے۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات و تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ شرط یہ ہے کہ اس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اور قطعی طور پر منقول ہو۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے، یعنی اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ہیں اور ان سب کو یقینی طور سے دل سے ماننا اب ہمارے اوپر ہمارا فریضہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سب چیزیں اور وہ تعلیمات کہاں سے ثابت ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام سے اس طریقے سے ثابت ہوں کہ بیچ میں ان کے نقل ہونے میں کوئی سلسلہ کمزور یا گڑبڑ نہ ہوا ہو، کوئی صحابی یا کوئی تابعی اس میں کمزور نہ ہو، بلکہ قطعی طور پر ثابت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، آپ علیہ السلام تک پہنچنے میں کوئی جھول محسوس نہ ہو، بلکہ بالکل پکی اور ٹھوس تصدیق جو نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہو۔ ان باتوں کے اوپر ایمان لانا اور ان خبروں کو ماننا، ان کی دل سے تصدیق کرنا، یہی ایمان بالغیب کے معنی کہلاتے ہیں۔ آج تفسیر ہوئی الذین یؤمنون بالغیب تک، اور وقت بھی ہو چلا ہے، کتنی دیر ہو گئی؟ اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے،
اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے تو وہ تو ابلیس اور شیطان اور بہت سے کفار کو بھی علم تھا، لیکن صرف جان لینا یہ کافی نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا یقین تھا مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایمان بالغیب کا فائدہ تبھی ہوگا جبکہ ہم صرف جانکاری سے ایمان نہیں بنتا ہے، بلکہ بہت سے کفار کے پاس اور شیطان کے پاس بھی، ابلیس کے پاس بھی بہت علم تھا، بہت سے کفار کو بھی اس کا علم حاصل تھا، لیکن صرف علم اور جانکاری سے یہ ایمان نہیں آتا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا اور دل سے تصدیق کرنا لازم آتا ہے۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا یقین تھا، شیطان اور کفار بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتے تھے اور آپ کی سچائی ان کو معلوم تھی، لیکن صرف مان لینے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ اس کو اپنے دل سے تسلیم بھی کرنا پڑے گا اور ان کے اعمال پر بتائی ہوئی راہ پر ہم کو چلنا بھی پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے۔ اسی واسطے وہ مومن نہیں ہوئے، ہم نے اپنے دل سے ان کو مانا، ان کی تصدیق کی اور پھر اعمال صالح کیے، ان کے اوپر عمل کیا جو نبی پاک علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں اور جو باتیں بتائی ہیں غیب کی باتوں پر ہم نے ایمان لائے، تصدیق کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مومن کے خطاب سے پکارا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کا خطاب ہم عطا فرمایا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا اور سچا مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے خاص بندے متقین کی صفوں میں ہم کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی اس آیت سے متعلق اقامت صلاۃ